آپ کو اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ آج واپس لے لیا جائے گا یا آج ہی ہوا ہے یہ نہیں فیصلہ؟ دیکھیں 2 دن سے مذاکرات تھے، کچھ نیٹی گریٹیز تھیں، جو کچھ لینگویج ڈرافٹنگ، کچھ ایسے خدشات تھے جو بلاول صاحب سے ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہتے تھے۔ ایک من گئی تھی چیز کہ ہو جائے گا معاہدہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو ابھی آج میٹنگ میں طے ہوئی ہیں، فائنل میٹنگ میں طے ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ٹیمز نے کافی چیزیں طے کر لی تھیں، پرائم منسٹر سے اور بلاول صاحب سے وہ ان ٹچ تھے دونوں گروپس جو میٹنگ کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم جو تھی وہ، اور ادھر بلاول سی ایم صاحب اور سی ایم کی ٹیم کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں بڑا اچھا طریقے کے ساتھ ہو گیا آج، اس کو ایک اچھے انداز میں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں ایک سوال آپ سے دوبارہ دہراؤں گا، آل پارٹیز کانفرنس، دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس آج ڈسکشن ہوئی ہے، اچھا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، اور لیکن میرے خیال میں جس طرح ایک پاکستان کے اندر ایک فضا بنی ہے، اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی نکلی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز یا ہماری قوم یکجا ہو گئی ہے ایس انڈیا والے ایشو کے اوپر، اور آلموسٹ نیرو والے ایشو کے اوپر بھی ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو کسی کی جیت یا کسی کی ہار نہیں ہے۔ وہ ہے فیصلہ کہ ہمارے صوبوں کو آپس میں نہ لڑایا جائے، صوبوں بیٹھ کے معاملات حل کریں آئین کے تحت۔ میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی سپریمیسی ہے، یہ اس وقت آئین پریویل کر گیا ہے، تو آئین کا پریویل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ساری پولیٹیکل فورسز کی جیت ہے۔ میں اب آپ کی ایک اور اہم جانب جس پر ہم لاسٹ ویک بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا پانی کا ایشو پنجاب کا بھی ایشو ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خود چونکہ زمیندار ہیں، کسان ہیں، جو پنجاب کا پانی کم ہوا ہے کتنا کم ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی پچھلے سال 36% غالباً پنجاب کا، ابھی جو 2 دن پہلے کی ہے جو آئی ہے ارسا کی ویب سائٹ پہ، یا میرے خیال میں بریفنگ میں سن رہا تھا اپنی، ہماری پارٹی کی ایک بریفنگ تھی، 36% پانی پنجاب کا بھی کم ہے اور 40% پانی سندھ کا بھی کم ہے۔ اچھا، 36 یا 37% ہے، پہلے 40 تھا۔ پرسنٹیج ہے یہ شارٹیج ہے، پاکستان اس وقت واٹر سٹریس کا شکار ہے، اور یہ کوئی ایک صوبے کی یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ زیر زمین پانی بھی نیچے چلا گیا ہے، اور پانی آپ 3-4 دریا آپ کی R&A انڈیا نے آپ کے ساتھ ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور پاکستان تو اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں ایسے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے جو میٹنگ میں بھی ہوئے، جو بلاول صاحب نے اسپیچ میں بھی کہے کہ ہمیں گرین پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں جتنی کم سے کم پانی ہم استعمال کر سکیں جدید دور کے مطابق، اس میں خاص سندھ، پنجاب اور دوسرے صوبوں کو ساتھ ملا کے کوئی ایک جوائنٹ پروجیکٹ کریں، تاکہ اس کے ساتھ جو پیسے بھی لگیں وہ ساری حکومتوں کے لگیں، اور کوئی ٹیکنالوجی، کسی صوبے کے پاس ٹیکنالوجی بہتر ہے، کسی صوبے کے پاس پیسے ہیں، کسی صوبے کو ضرورت ہے، تو سارے مل کے اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم واٹر سٹریس سے نکل سکتے ہیں، پانی کی شارٹیج سے اب آپ کا فیوریٹ ٹاپک کسان، جو گندم والا معاملہ ہے، اس پر کل عظمہ بخاری صاحبہ سے کافی تفصیلی پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی۔ ایک تو جو وہ کہہ رہی تھی 115 ارب روپے کا ایک پیکیج اناؤنس ہوا ہے، لیکن کسان اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ہم اتنے کارڈ ہولڈرز ہیں کہ ایک کسان کو 27,000 روپے ملے گا، تو وہ 27,000 سے کہاں ہمارا نقصان پورا ہوتا ہے۔ دوسرا گندم پہ جتنی ان کی شکایت ہے کہ جتنی کاسٹ ہماری گندم پہ آئی ہے وہ اتنی تو ہمیں بک ہی نہیں رہی، لے کے کہاں؟ دیکھیں آج میں نے جو فگر آج ایگزیکٹ فگر کچھ 1-2 فارمرز کے نکلوائے ہیں، 8 سے 15,000 روپیہ نقصان ہو رہا ہے، جس کی میکسیمم بمپر کراپ اگر نکلے تو پر ایکڑ اچھا 8 سے 15,000 جس کی بمپر کراپ نکلے، جس کی تھوڑی سی مڈل مطلب درمیانے درجے کی جیلڈ ہوگی یا جھاڑ ہوگا تو اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا، اور پانی کی کمی کی وجہ سے، کھادیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کسان نے بھی اتنا زور نہیں لگا سکا، تو کئی علاقوں میں، بارانی علاقوں میں جیلڈ اور کم ہے کہ وہاں بارش نہیں ہوئی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ علاقوں میں فصل بہت کم ہے، کچھ میں بہتر ہے، تو یہ دیکھیں ہے تو بہت بڑا ایک قومی کرائسس ہے، اور عادل بھائی میں سمجھتا ہوں اگر حکومت اس سے پراپرلی نہیں نپٹے گی، اس سال تو شاید معاملہ چل جائے، اگلے سال کسان کاشت نہیں کرے گا۔ اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اگلے سال کسانوں نے گندم کاشت کرنے سے
معذرت کر لی. کسان اتحاد اعلان کر چکا ہے کہ ہم کاشت کم کریں. میں کہتا ہوں یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک تنظیم یا کسان اتحاد یا کسی اور، یہ اکراس دا بورڈ میں آپ کو بتاؤں کسانوں سے ہم ملتے ہیں نا تو یقین کریں، میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کو بھی چلتے چلتے رات داری میں کہا جی یہ گندم کا ایشو وزیر اعظم صاحب برننگ ایشو ہے، اس کے اوپر فوراً کریں. اور دن بھی 5-6 ہیں، 5-6 دن کے بعد تو گندم کسان کچھ اپنی بیچ دیں گے، کوئی آڑتی خرید لیں گے، کوئی فلوز ملوں والے فیڈ ملوں والے خرید رہے ہیں. اب اگلا ایک اور نقصان کیا ہونے لگا ہے کہ اس سے مکی کی فصل بھی نیچے چلی جائے گی کسان کی، کیونکہ گندم اب فیڈ مل والے جو پولٹری کی فیڈ میں فیڈ استعمال ہوتی ہے، یہ فیڈ ملوں والے کیونکہ ان کو گندم سستی مل رہی ہے 1900-2000 کی، تو وہ مکی کیوں 2500 کی خریدیں گے؟ تو وہ گندم خرید کے استعمال کریں گے، سستی گندم خرید کے مہنگی فیڈ پھر بھی دیں گے، فیڈ کی قیمت نہیں کم ہوگی. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو اب اگلی ایک اور فصل، گندم ایک بیک بون ہے ساری فصلوں کی. اچھا وزیر اعظم کا جواب کیا تھا وہ سننا. وزیر اعظم نے مسکرا دیے، اور میرے خیال میں کچھ انشاءاللہ گورنمنٹ، مجھے امید ہے کچھ گورنمنٹ مزید بہتری کرے گی. چلیں یہ تو نہیں کرے گی تو یہ سے سن کے اچھا لگا کہ گورنمنٹ اچھا کرے گی. مجھے اگر نہیں کرے گی تو یہ ملک کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان، کسان کا نقصان، ملک کا نقصان ہے. ندیم افضل چند صاحب بہت بہت شکریہ.